السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اظہر اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے ایران پر ایٹمی ہتھیاروں کی پابندی کے حوالے سے، جو گزشتہ دنوں واشنگٹن میں ایران کے ایلچی برائن ہک نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا تھا کہ روس اور چین اقوام متحدہ میں تنہا رہ جاتے ہیں اگر وہ ایران پر ایٹمی ہتھیاروں کی پابندی عائد کرنے کی امریکی کوشش کو روکتے ہیں، اور جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ روڈ ٹو ڈسٹوپیا کی راہ کو ہموار کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایران پر 13 سالہ قدیمی ہتھیاروں کی پابندی اکتوبر میں عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری معاہدے کے تحت ختم ہو رہی ہے، اور روس اور چین نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ اس پابندی کی توسیع کی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ واشنگٹن طویل عرصے سے اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ یہ پابندیاں ختم نہیں ہونی چاہیے۔ حک نے مزید بتایا کہ اسلحے کی توسیع کی پابندی ایک صحیح اور ضروری کام ہے جس کا سلامتی کونسل کے ہر ممبر کو معلوم ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پابندی سے ایرانی ہتھیاروں کے تمام منتقلی کو نہیں روکا گیا ہے، بلکہ برآمدات اور درآمدی پابندیوں کی ایران پر ایک واضح حدود قائم کر دی گئی ہے، جو ایک مؤثر اقدام ہے۔ ساتھ میں حک نے یہ بھی بتایا کہ گزشتہ دنوں روس اور چین پر بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے تحت الگ کر دیا گیا تھا، اور اس بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے 35 ممالک نے بورڈ آف گورنرز کے ذریعے گزشتہ ماہ ایران سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اپنے ہتھیاروں کی سرگرمیوں کے شعبے میں اپنے 2 مقامات تک امریکن جوہری ٹیم کو چیکنگ کی اجازت دے اور انہیں یقین دہانی کرائے۔ ساتھ ساتھ روس اور چین نے اس کی مخالفت کی، مگر وہ اس چیز کو روک نہ سکے، جبکہ دونوں کے پاس ویٹو اختیارات ہیں۔ اسی ماہ کے دوران ایران کے صدر حسن روحانی نے روس اور چین سے امریکہ کے اس دباؤ کی مذمت کے خلاف مطالبہ کیا اور کہا کہ وہ اپنی ایٹمی صلاحیت کو بھی جاری رکھیں گے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ پابندی کے دوران بھی یہ کام کرتے رہے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے اس مسودے کی قرارداد کو پچھلے ماہ اس کونسل کے سامنے پیش کیا گیا تھا، جب گزشتہ سال سعودی عرب میں تیل کی سہولیات اور ایک بین الاقوامی ہوائی اڈے پر متعدد حملوں میں کروز میزائل جو ایرانی نجات پائے گئے تھے، جس پر امریکہ نے کہا تھا کہ 2015 کے جوہری معاہدوں کو مزید مؤثر اور بہتر اور فعال بنایا جا سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ حسن روحانی نے یہ بھی کہا کہ اگر امریکہ پابندی کی اس مذمت کی معذرت کرتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے کہ تہران کو پیسے دیے گئے تھے، تو وہ امریکہ سے بات چیت کرنے کے دروازے کھلے رکھے گا، جس پر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا تھا کہ وقت آنے پر ہم بات چیت کرنے پر خوش ہوں گے، لیکن دوسری طرف ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہم ایرانیوں کو پیسے دیتے ہیں کہ وہ دنیا بھر میں دہشت گردی کو فروغ دے سکے، تو یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں، لائک کریں اور اپنے کمنٹ سے آگاہ کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔